نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ فتح شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفتح، فتح کا مطلب واضح ہے، کامیابی، فتح۔ اور یہ فتح ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو انتہائی محبوب ہے، انتہائی پیاری ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی کامیابی جب ملتی ہے وہ بھی کتنی عزیز ہوتی ہے۔ کمزور سے کمزور مخلوق کے اوپر فتح مل جائے تو انسان کو کتنی خوشی دیتی ہے۔ ایک مچھر کہیں اڑ رہا ہو اور آپ نے وہ مچھر مار لیا تو ہم کس قدر فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے مارا۔ تو یہ فتح تو ہے ہی بہت عمدہ چیز، بہت پسندیدہ چیز۔ تو اسی کے نام پر ایک سورت ہے، مدنی سورت ہے، 4 رکوع ہیں اور 29 اس کی آیات ہیں۔ ذرا سا ہم ربط جوڑ لیتے ہیں سورہ محمد کا سورہ فتح کے ساتھ۔ یوں سمجھیے کہ سورہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اسلام کے غلبے کا عرب کے اندر آغاز ہوا، عرب کے اندر اسلام کے غلبے کا آغاز شروع ہوا، آرمڈ کانفلکٹ کا آغاز ہوا۔ اور سورہ فتح میں اندرون عرب اسلام کے غلبے کا ذکر ہے، اس مشن کی کامیابی کا ذکر ہے۔ اب تک کے حالات یہ ہیں، سورہ محمد سے لے کے سورہ فتح کے درمیان جو وقت کا دھارا بہہ گیا، اس میں 3 جنگیں مسلمانوں نے دیکھیں، بدر، احد اور احزاب۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک قوت بنا کر ابھارا، کفار کے اللہ تعالیٰ نے منہ پھیر دیے۔ خاص طور پہ غزوہ احزاب تو فیصلہ کن جنگ ثابت ہوئی، جس کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا نحن نسیر الیہم، کہ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، یعنی کفار مکہ پر، اب وہ ہم پر چڑھائی کر کے نہ آئیں گے، اب ہم ان کی طرف جائیں گے۔ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ نے عمرہ بجا لایا۔ تو مدینہ اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کر دیا گیا کہ عمرے کے لیے جو ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ ساتھ چلے، لیکن زیادہ تر قبائل نہ آئے، بدو عرب بھی نہ آئے، اعراب جن کو کہا گیا وہ بھی نہ آئے، اس لیے کہ ان کے اندر بھی نفاق کا مرض پایا جاتا تھا۔ اور مدینے کے منافق تھے، انہوں نے بھی ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے خیال میں جو حالات اس وقت تھے عرب کے، ان حالات میں عمرے کا احرام باندھ کر اور غیر مسلح ہو کر کفار قریش کی طرف جانا موت کے منہ میں جانے کے برابر بات تھی۔ اگر مسلح ہو کے نکلتے تو کھلم کھلا جنگ کی دعوت تھی، حرم کی سرزمین خون سے لال ہو جاتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چاہ سکتے تھے، نہ ہی کفار مکہ یہ بات چاہتے تھے۔ تو غیر مسلح مسلمان، جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کا ذکر آتا ہے، الگ الگ روایات میں کچھ کمی بیشی آپ کو ملے گی۔ بعض روایات میں 1000 کا ذکر آتا ہے، بعض میں 1400 کا ذکر آتا ہے۔ تو اس مبارک جماعت کو آپ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے احرام باندھا۔ یہ مدینے سے مکے کی جانب تقریباً 6 میل کے فاصلے پر یہ مقام ہے۔ آج بھی جو مدینے سے حاجی یا عمرہ کرنے والے چلتے ہیں وہ ذوالحلیفہ پر پہنچ کر احرام باندھتے ہیں۔ آپ نے ہدی کے جانوروں کو قلادے پہنائے، قربانی کے جانور آپ نے ساتھ لیے ہوئے تھے، اور ہتھیاروں میں سے بس ایک تلوار لوگوں کے پاس تھی، وہ بھی نیام کے اندر تھی، اور حالت احرام میں بس اسی کی اجازت تھی۔ اب یہاں سے مسلمانوں کا لشکر کہہ لیں یا مسلمانوں کا قافلہ کہہ لیں، قافلہ چلا، ادھر کفار کو پتہ چلا،
ان کے جو دلوں کی کیفیت تھی وہ ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ پچھلے سال کی ناکامی یعنی غزوہ احزاب کی ناکامی نے ان کے دلوں میں رنج اور غصہ پیدا کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے وہ تو خون کے پیاسے ہو رہے تھے، کیسے مکے میں ان کو داخل ہونے دیں، ناک ان کی نیچی ہو کہ مسلمان آ گئے اور یہ ہاتھ نہیں لگا سک رہے ان کو، یہ کیسے کریں۔ دوسری طرف صدیوں سے دستور یہ تھا کہ جو قافلہ احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہو اس کو روکنے کا کسی کو حق نہ ہوتا تھا۔ ایک تو یہ حرمت، دوسرے مہینہ بھی حرمت والا تھا۔ رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم، ان مہینوں میں ویسے بھی جنگ نہ ہوتی تھی، تو عام طور پہ بھی جنگ نہیں کر سکتے تھے، کہاں کہ وہ زائرین پر حملہ کرتے، یہ وہ کر نہیں سکتے تھے، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے۔ مہینہ بھی حرمت والا اور جگہ بھی حرم، اور حاجی اور عمرہ کرنے والے آ رہے ہیں محرم، تو یہ وہ کر نہیں سکتے تھے۔ پورے عرب میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو جاتا اگر وہ حملہ کر دیتے، اتنی ساری حرمتیں چاک ہوتیں۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے دیتے، کوئی گزند نہ پہنچاتے ان کو، تو بھی مسلمانوں کا مزید روب لوگوں پر بیٹھ جاتا کہ دیکھو یہ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں، ایک فورس بن گئے ہیں۔ تو جو کچھ انہوں نے غور و خوض کیا، بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان کی خدا دشمنی تھی اور رسول دشمنی تھی، اس کے حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہرگز مسلمانوں کو مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا، یہ پہلا واقعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 2500 سال کے عرصے میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی عمرہ کرنے آنا چاہ رہا ہو اور اس کو عمرہ نہ کرنے دیا جائے۔ خالد بن ولید کو 200 سواروں کا دستہ دے کر کافروں نے روانہ کیا کہ وہ مسلمانوں کو راستے میں انٹرسیپٹ کریں، ان کو روکیں اور آگے نہ بڑھنے دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پر ان کی نظر تھی، ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا۔ بعد میں خالد بن ولید نے کہا جب مسلمان رکوع اور سجدہ کر رہے تھے اس وقت ہم کو ان پہ حملہ کر دینا چاہیے تھا، ہم ان کو مار لیتے۔ پھر یہ طے کیا کہ عصر کی نماز میں ان پر اچانک ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی دوران صلاۃ خوف کا حکم نازل فرمایا اور یہ موقع کفار کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ قراء الغمیم ایک جگہ آتی ہے، کاف را الف عین، قراء الغمیم غین سے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں خالد بن ولید مسلمانوں کو روکنے کے لیے موجود تھے، یعنی کہ ان کا دستہ پھر آگے ایک مقام پر گیا تاکہ مسلمانوں کو انٹرسیپٹ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی یہ کی کہ آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ آپ نہیں چاہتے تھے خون خرابہ ہو، آپ جنگ اوائڈ کرنا چاہتے تھے ہر قیمت پہ، اور آپ نے ایک متبادل راستہ، آلٹرنیٹ روٹ آپ نے تلاش کیا جو کہ حدیبیہ کے مقام سے گزرتا تھا۔ پھر آپ نے حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا، یہ مکے سے تقریباً 13 میل کے فاصلے پر مقام ہے۔ کفار بہرحال مسلسل کوششیں کرتے رہے، چھیڑ چھاڑ کرتے رہے تاکہ مسلمانوں کو اشتعال دلا دیں، ایجیٹیٹ کر دیں، اور جب لڑائی شروع ہو تو وہ کہہ دیں کہ مسلمان تو دراصل لڑنے کے لیے آئے تھے اور عمرہ تو خالی بہانہ تھا۔ اسی دوران جو مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، حدیبیہ میں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا جس میں کہ تھوڑا سا پانی تھا جو کہ استعمال کی وجہ سے جلد ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر نکالا اور حکم دیا اس کو چشمے میں ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور چشمے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ اس دوران مکے والوں کی طرف سے ایلچی آنے شروع ہوئے، ان کے پیغامبر آنے شروع ہوئے، اور ان سب نے واپس جا کر عربوں کو، کفار مکہ کو یہی بتایا کہ دیکھو مسلمان صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، کوئی اور الٹیریئر موٹیو نہیں ہے ان کا، کوئی اور ان کا فیا ارادہ نہیں ہے، وہ لڑنے نہیں آئے، ہدی کے جانور ان کے ساتھ ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، لہٰذا ان کو تم عمرہ کرنے دو۔ اب یہ وہ فیصلہ تھا جو کہ کفار سننے پر راضی نہ تھے، تو انہوں نے بہت سے لوگوں کی بات نہ مانی۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی آیا، بہت اونچ نیچ اس نے سمجھائی مسلمانوں کو،
صحابہ آس پاس کھڑے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات چیت کر رہا تھا اور بات کرتے کرتے وہ آپ کی داڑھی پکڑ لیا کرتا۔ مغیرہ بن شعبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب وہ بار بار اس طرح کرتا رہا، آپ اس کا ہاتھ پہلے تو پیچھے کرتے رہے، پھر جب وہ نہ مانا تو اس کے دستے پر، اس کے ہاتھ پر دستہ مار کر کہا تلوار کا کہ اب اگر یہ ہاتھ آگے بڑھا تو واپس نہ جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کو یہ چیز برداشت نہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس طرح سے بے تکلفی کا یا بدتمیزی کا مظاہرہ کرے۔ اور یہ عروہ بن مسعود مغیرہ بن شعبہ کا چچا تھا۔ واپس جا کر اس نے قریش کو رپورٹ دی کہ اے قوم، بخدا میں نے قیصر اور کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، میں ان کے پاس جا چکا ہوں۔ یہ جو عروہ بن مسعود تھا، یوں سمجھے کہ بڑا جیسے ڈپلومیٹس ہوتے ہیں نا، جو درباروں میں جاتے ہیں، فورن سروس آپ کہہ لیجئے، تو یہ فورن سروس تھی دراصل عربوں کی۔ یہ مختلف درباروں میں جاتا تھا، درباری آداب سے واقف تھا، اس کو ہم کہتے ہیں نا اسموتھ ٹاکر، جو بڑے سویو مینرزمز ہوتے ہیں جن کے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے، ایسا شخص تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو اتنے سارے درباروں میں جا چکا ہوں، بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، سب اپنے جسم اور کپڑوں پر مل لیتے ہیں، جو وہ حکم دیتے ہیں یہ مانتے ہیں، نظر اٹھا کر ان کے چہرے کو نہیں دیکھتے، اور ان کی موجودگی میں جب بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں۔ تو اے قریش، تم لوگ سوچ لو تمہارا مقابلہ کس سے ہے۔ اس دوران قریش کی پھر بھی کوششیں جاری رہیں کہ مسلمانوں کو اشتعال دلائیں، کوئی لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ کبھی اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بالکل مسلمانوں کے قریب ایسے لاتے جیسے کبھی چڑھائی کر دیں گے، لیکن صحابہ کے نظم و ضبط اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی نے ان کے تمام منصوبوں کو اور ان کی شرارتوں کو ناکام کر دیا۔ یہ بھی ہوا کہ رات کے اندھیرے میں 70 یا 80 جوان آئے اور مسلمانوں کے قافلے میں انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ وہ سب کے سب پکڑے گئے، لیکن امن کی خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے الچی بنا کر مکے روانہ کیا۔ پیچھے جب ان کو آنے میں دیر ہوئی تو ان کے قتل کی افواہ مسلمانوں میں اڑ گئی۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر غلط تھی۔ پھر سہیل بن عمر آیا، مکے والوں نے اس کو بھیجا، طویل مذاکرات ہوئے، پھر چند شرائط جو ہیں وہ طے ہوئیں، اور ان شرائط کو اب صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شرائط یہ تھیں کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال 3 دن کے لیے آ کر عمرہ کریں گے۔ اس دوران مکے والے مکہ مسلمانوں کے لیے خالی کر دیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ پھر تیسری شرط یہ تھی کہ مکے سے کوئی شخص اگر مدینے چلا جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں گے مکے والوں کے، لیکن مدینے سے کوئی شخص اگر مکے آ جائے گا تو مکے والے واپس نہ کریں گے۔ اور قبائل عرب کو اختیار ہے، چاہیں تو قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے قریش کے حلیف بن جائیں، یا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے مسلمانوں کے حلیف بن جائیں، جیسے چاہیں کر لیں۔ تو یہی چند شقیں جو ہیں طے ہوئیں۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو بلوا کر لکھوانا شروع کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس پر سہیل بن عمر بولا، ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، تو لہٰذا آپ بسمک اللہم سے لکھوائیے۔ ابھی طریقہ کیا تھا؟ صرف اشتعال دلانا، صرف مسلمانوں کو ایجیٹیٹ کرنا۔ اور ایسے موقع پہ بڑی آسانی سے انسان کو غصہ آ سکتا ہے۔ آپ سوچیں نا، مذاکرات کتنے نازک تھے۔ ذرا سا بھی کوئی ہاٹ ہیڈڈ اگر رہنما ہوتا، یا جس میں کہ بے جا غیرت ہوتی، حمیت جاہلیہ جس کے اندر ہوتی، تو بتائیے معاہدہ کر سکتا تھا وہ؟ یہ کبھی نہیں۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوائنٹ آف ویو سے سوچتے کہ میں یہ معاہدہ کر رہا ہوں تو لوگوں کو کیسا لگے گا، تو کیا وہ یہ معاہدہ کر سکتے تھے؟ کیا آپ پیپل کانشیس تھے؟ آپ بالکل پیپل کانشیس نہیں تھے۔
اور ایک رہنما جو ہے، جو دنیا دار رہنما ہوتا ہے، وہ تو خالی اپنی جماعت کی حمایت کی وجہ سے رہنما رہتا ہے نا. وہ تو چاہتا ہے کہ ایسا کام کروں کہ اپنے جو میرے گروپ کے لوگ ہیں ان کی نظر میں بڑا بلند رہوں، چاہے کھوکھلے کام ہی کروں لیکن لوگ میری تعریفیں کریں کہ واہ واہ بس کیا بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جوش کا اظہار بہت اچھا لگتا ہے. ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ جو مکہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دکھا کے چھوڑیں گے ان کو، بتائیں گے ہم بھی ان کو کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں. یہ طریقہ یہ عوام کو بہت اچھا لگتا ہے. کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ لیڈر ہے نا، کیا ہماری عزت رکھی اس نے، کیا سنائی اس نے جا کر ان کو. ایک عوام ہوتا ہے نا، عوامی جذبات ایسے ہوتے ہیں. عوام کو یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں جس میں کہ سختی ہو، جس میں کہ مقابلہ ہو، جس میں مخالفت پر جم جایا جائے. کہتے ہیں ہاں یہ ہے لیڈر. اور یہ اپنا مزاج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو جتنی گالیاں دیتا ہے، جو جتنے زیادہ قانون توڑتا ہے، لوگ اس کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں. الیکشن میں ریپیٹڈلی بدل کے وہی لوگ آتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اتنی لمبی لمبی فرد جرم ہوتی ہے ان کے خلاف. لیکن کیوں لوگ پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ اس طرح کی چیز کو لیڈرشپ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پیپل کانشیس نہ تھے. آپ یقیناً عوام کے سردار تھے، عوامی لیڈر آپ تھے، لیکن آپ کی سوچ عوامی نہیں تھی، عامیانہ سوچ نہیں تھی نا، آپ کی معمولی سوچ نہیں تھی. آپ بہت چھوٹے پرسپیکٹو سے نہیں سوچتے تھے، آپ وسیع نقطہ نظر سے سوچا کرتے تھے. آپ کے خیال میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ لوگ بہت بے چین ہو رہے ہیں؟ کیسے نہیں احساس تھا؟ یقیناً آپ کو احساس تھا، لیکن آپ ان کی رضا کے لیے تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے نا. آپ اس طرح کے عوامی لیڈر نہ تھے جو ووٹوں کے ذریعے سے آیا تھا. جو ووٹوں کے ذریعے سے لیڈرز آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم کو ووٹ ملیں. اگر اس دفعہ ہم نے کوئی کام کیا جو لوگوں کی مرضی کے خلاف تھا، چاہے وہ اوور آل فائدے مند ہو، لیکن اگر لوگ راضی نہ ہوں گے تو ہمیں نیکسٹ ٹائم ووٹ نہیں دیں گے. یہی مسئلہ ہوتا ہے نا. تو الٹا سیدھا کام کرتے ہیں تو عوام خوش رہیں اس کے اندر. آپ نے تو ایک لیڈر، ایک بلند مقام کے حساب سے آپ سوچ رہے تھے اور آپ فیصلے فرما رہے تھے. آپ بالکل مشتعل نہ ہوتے تھے، آپ بالکل ہاٹ ہیڈڈ نہ تھے. انتہائی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ نے جو بات انہوں نے کہی آپ نے مانی. اس لیے کہ دیکھیں یہ بچکانہ چیزیں تھیں نا، ان کا کچھ امپیکٹ ہی نہ تھا. اگر وہ یہ کہہ رہا تھا سہیل بن عمر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھاؤ، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے سے کیا یہ چیز چینج ہو گئی کہ وہ کام اللہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے؟ اعلان نہیں کیا لیکن کام تو اللہ ہی کے نام پر تھا نا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بسمک اللہم لکھ دو. اس کے بعد پھر انہوں نے لکھا کہ یہ شرائط ہیں جو سہیل بن عمر اور محمد رسول اللہ کے درمیان طے ہوئیں. پھر سہیل بول پڑا کہ اگر ہم جانتے، اگر ہم مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو نہ بیت اللہ سے روکتے نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے. لہٰذا آپ کٹوائیے یہ محمد رسول اللہ، آپ لکھوائیے محمد بن عبداللہ. آپ نے کہا کاٹ دو. جذبات میں کوئی اگر آیا ہوا ہوتا وہ کیا فیصلہ کرتا؟ وہ کہتا ہرگز نہیں کاٹیں گے، ہم ہرگز نہیں کاٹتے یہ چیز، ہم تم سے کم تھوڑی ہیں، ہم کیوں کاٹیں. لیکن آپ جانتے تھے کہ وہ جو گریٹر مشن ہے نا، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا مشن ویژن سٹیٹمنٹ، وہ جو ویژنری تھے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وسیع نظر، دور تک ان کی نظر دیکھ رہی تھی. اور وہ جانتے تھے یہ بچکانہ چیزیں ہیں. یہ اگر محمد کو رسول اللہ نہیں مانتے اور یہ اللہ کو رحمان نہیں مانتے، اس سے حقیقت تو بدل نہیں جائے گی. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دو رسول اللہ. اور آپ نے فرمایا ان سے کہ تم مانو یا نہ مانو میں ہوں اللہ کا رسول. تو اس قسم کے بچکانہ چیزوں میں، امیچور چیزوں میں پھر آپ بالکل انوالو نہ ہوئے. انتہائی درجے کی میچورٹی اور ٹھہراؤ آپ کے اندر تھا، دور رس آپ کی نظر تھی. تو لہٰذا آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھ دو محمد بن عبداللہ. پھر علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا رسول اللہ مٹا دو. انہوں نے کہا یہ مجھ کو گوارا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، پھر آپ نے خود مٹا دیا. پھر اتنے میں سہیل کے بیٹے ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تشریف لے آئے اور مسلمانوں سے فریاد کی کہ مجھ کو بچائیں ان کافروں سے. تو آپ نے سہیل سے بہت درخواست کی کہ ابو جندل کو چھوڑ دیں، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ میری خاطر اس کو چھوڑ دو. سہیل بن عمر نہ مان کے دیا، بلکہ اور اس نے ابو جندل جو کہ اس کا بیٹا تھا اور اس کو چانٹے مارے، تھپڑ مارے اور
کافروں کی طرف دھکیل دیا۔ تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی جگہ بنا دے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ، ان کا تو خون پتہ نہیں کتنا کھول رہا ہوگا، کیا پتہ اس صبر کی وجہ سے ہی انہوں نے جنت کما لی ہو۔ اپنی طبیعت کے مزاج کے بالکل برخلاف بیٹھے رہے، صبر کرتے رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ابو جندل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور کہتا رہا میں ابو جندل سے کہ یہ تو مشرک لوگ ہیں، ان کی خون کی تو کوئی حقیقت نہیں، اور اپنی تلوار کا دستہ ابو جندل کی طرف کرتا رہا، اور مجھے امید تھی کہ ابو جندل میری تلوار لے کر اپنے باپ کا سر کاٹ دے گا، لیکن اس نے اپنے باپ کے بارے میں بخل سے کام لیا، یہ کام اس نے نہ کیا۔ تو یہ تو شرط ٹھہری کہ کوئی مکے سے کوئی شخص آئے گا تو مدینے والے پناہ نہ دیں گے، لیکن اس میں عورتوں کے بارے میں یہ شک نہ تھی۔ تو کچھ خواتین جب مدینے آئیں مکے سے، اور مکے والے ان خواتین کو لینے آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، عورتوں کے بارے میں تو ہم نے معاہدہ کیا نہیں، ہم خواتین کو واپس نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر صحابیوں سے آپ نے کہا کہ اٹھو، اپنی قربانیاں کرو اور اپنے سر منڈواؤ اور اپنی حالت احرام کو تم کھول دو، احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ۔ کوئی بھی نہ اٹھا، اس قدر سکتہ طاری ہو گیا تھا، ایسے جذباتی بحران سے صحابہ گزرے تھے کہ لگ رہا تھا جیسے ان کے ذہن اور قوت عمل شل ہو کے رہ گئی ہے نا، جیسے پیرالائز ہو گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، ام سلمہ سے جا کے آپ نے ذکر کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا کہ آپ خود یہ کام کر لیجئے، صحابہ آپ کو دیکھ کر یہ کام کر لیں گے۔ جب آپ نے یہ کام کیے تو پھر صحابہ نے بھی آپ کی تقلید کی، انہوں نے بھی اپنے احرام کھول لیے۔ عمر رضی اللہ عنہ، ان کا رد عمل یہ ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے کبھی میرے دل میں شک نے راہ نہ پائی تھی سوائے حدیبیہ کے موقع کے۔ آپ سوچیں کتنی شدید مسلمانوں کی سمع اور اطاعت کی آزمائش تھی، کتنی شدید آزمائش تھی، اور حقیقت ہے کہ یہ اتنا زبردست سمع و اطاعت کا معاملہ اور اپنے لیڈر کے کسی فیصلے پہ شک نہ کرنا، یہ مخصوص تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ آپ کے بعد جو لیڈر آئے گا عام انسان ہوگا، وہ وہی کی رہنمائی میں کام نہیں کر رہا ہوگا، اور وہ کمزور انسان ہوگا، اس سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس واقعے سے کہیں ہم یہ مطلب نہ لیں کہ ہمارا لیڈر جو فیصلہ کر دے ہمیں اس کے بارے میں بات کرنے کا اختیار ہی نہیں، یہ بات نہیں۔ اگر ہم نے یہ رویہ اختیار کیا تو ہم اپنے لیڈر کو بگاڑ دیں گے۔ تو اگر ہمارا کوئی لیڈر ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے جس کے بارے میں ہم اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، تو ایک صحت مند ٹیم کے لیے ضروری ہے کہ ٹیم ممبرز اپنے لیڈر کو بتائیں کہ ہمیں آپ کے فیصلے سے اتفاق نہیں ہے، ہمارے خیال میں آپ نے اس میں یہ غلطی کی ہے، تاکہ وہ بھی تو سیکھیں نا، ورنہ تو ہم آئسولیٹ کر دیتے ہیں رہنماؤں کو۔ تو بالکل کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ درست نہیں کیا۔ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے صحابہ کو کرنا چاہیے تھا حضور کے ساتھ، ایسے تمام لوگوں کو اپنے لیڈر کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا تھی؟ انکویسچننگ اوبیڈینس، ٹھیک ہے، سوال پوچھنے کی مجال ہی نہ تھی، اجازت ہی نہ تھی کہ تم یہ پوچھو کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ تو اجازت ہی نہ تھی۔ آپ کے بعد کسی لیڈر کی انکویسچننگ اوبیڈینس نہیں ہوگی، بالکل سوال کیا جا سکتا ہے اور بالکل اختلاف کیا جا سکتا ہے اگر ہمیں صحت مند پروسیس کو چلانا ہے۔ ہاں، کرنا کا کام یہ ہے کہ اگر انسان کا اختلاف ہو بھی تو جماعت سے پھٹے نہ، اس بات پہ الگ نہ ہو جائے، اختلاف رائے کا اظہار کرے، لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ فرما برداری بھی کرتا رہے کہ ٹھیک ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس پر وہ پھٹ کر الگ نہیں ہو جائے گا۔ تو آراء مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن آراء جو ہیں وہ اختلاف کا سبب نہیں بننی چاہیے کہ سب پھٹ کے الگ الگ ٹولیوں میں بٹ جائیں، سب اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھ جائیں، یہ نہیں۔ اختلاف ہوگا تو صحت مند رہے گا پروسیس، جہاں اختلاف رک جاتا ہے وہاں صحت مند نہیں رہتا نا، اسٹیگنیشن آ جاتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ میں نے اس شخص سے کبھی نہیں سیکھا جو ہر بات میں مجھ سے اتفاق کرتا ہو۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہوتا ہے کہ کسی ٹیم کے اندر ایسے بیدار مغز لوگ ہوں، حق پرست لوگ ہوں، جو کسی انسان کی خاطر نہ آئے ہوں بلکہ وہ حق کی خاطر آئے ہوں۔
اور جس چیز میں ان کو حق نظر آتا ہے وہ کھلم کھلا اس کا اظہار ضرور کریں۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ جس چیز کو حق سمجھ رہے تو اس کا اظہار ضرور کیا انہوں نے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر میں مطمئن نہیں ہوں گا تو میں بس اب چھوڑ کے چلا جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ اس کا سوال مسلمانوں میں کسی بھی جماعت میں پیدا نہیں ہوتا، چاہے صحابہ کی جماعت ہو یا اس کے بعد کوئی اور جماعت کام کرے۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ کیا ہم مسلمان بہتر نہیں ہیں؟ ان کے مقتول جہنم میں ہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں، تو ہم دین کے معاملے میں آخر ذلت اختیار کیوں کریں؟ ہم دب کر صلح کیوں کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلایا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر جب اللہ کے فضل سے اس صلح حدیبیہ کی برکات سامنے آئیں تو عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ پہلے بھی ان کو احساس ہو گیا تھا کہ مجھ کو یہ رویہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت افسوس میں رہے، رنجیدہ ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اپنے اس عمل کی غلطی کو دور کرنے کے لیے میں نے کتنی نفلیں پڑھیں اور صدقہ دیا اور غلام آزاد کیے، تب کہیں جا کر مجھ کو اب امید ہے خیر کی کہ اللہ نے میری وہ خطا بخش دی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ صلح حدیبیہ جب ہوئی اور واپسی کا مسلمانوں نے سفر شروع کیا تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ کھلی فتح، فتح مبین اس کو کہا گیا۔ عبداللہ بن مسعود اور دو اور صحابہ سے رضی اللہ عنہم سے صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ لوگ فتح مکہ کو فتح کہتے ہیں، حالانکہ ہم اصل فتح حدیبیہ کو سمجھتے ہیں کہ اصل فتح تو یہاں ہوئی تھی حدیبیہ کے موقع پر۔ اب اگر دوبارہ ہم اس تاریخ کے دور میں پہنچ جائیں کہ جب مسلمان مکے سے لوٹ رہے تھے مدینے کی طرف صلح حدیبیہ کے بعد، تو یہاں تک تو کوئی دور دور فتح کے آثار نظر نہ آ رہے تھے۔ بظاہر مسلمان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، عمرہ نہ کر سکے، دب کر صلح کی، مکے کے مظلوم مسلمانوں تک کی مدد نہ کر سکے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس موقع پر کہ 2 سال بعد، یہ 6 ہجری ہے نا، کہ 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ خاموشی سے فتح ہو جائے گا بغیر خون خرابے کے، اور کفار قریش ہتھیار اٹھانے کے قابل بھی نہ ہوں گے۔ ہوا یہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے کہ قریش کا رعب، قریش کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ اسلام پہلی بار ایک سیاسی طاقت کے طور پہ سامنے آیا، جس کو کہ ہم کہیں a power to reckon with، اس لیے کہ معاہدہ تو بہرحال برابر کے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، غلاموں کے ساتھ یا آؤٹ لاز کے ساتھ تو معاہدہ نہیں کیا جاتا، باغیوں کے ساتھ تو معاہدہ نہیں کیا جاتا۔ تو سمجھے کہ مسلمانوں کو پراپر پولیٹیکل سٹیٹس مل گیا، سیاسی مقام ان کو مل گیا۔ اب مسلمان کوئی بریک اوے جماعت نہیں رہے تھے کہ بریک اوے فیکشن ہے کوئی، یہ کوئی الگ سے کوئی نعوذ باللہ مرتد ہیں اپنے دین کے، بلکہ برابری پر انہوں نے آ کر کفار قریش سے معاہدہ کیا۔ قریش کی صلح سے اطمینان نصیب ہوا مسلمانوں کو، تو یہودیوں کا شر توڑا، اور صلح حدیبیہ کے صرف 3 مہینے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ 2 ہی سال میں مکہ فتح ہو گیا، مشرکین کی طاقت دب گئی، اسلام کا اب غلبہ یقینی ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ، مصر، ایران اور روم کے بادشاہوں کے نام خط لکھے اور ان کو اسلام کا پیغام دیا۔ اسلام کی نشر و اشاعت میں بہت سہولت پیدا ہوئی، مکے والوں کو موقع ملا ذاتی سطح پر مسلمانوں سے بات چیت کرنے کا، پرسن ٹو پرسن انہوں نے جانا مسلمانوں کو، اور مکے کے علاوہ جو عرب میں اور لوگ بھی تھے وہ ان کو مسلمانوں کے کردار کا، اخلاق کا، معاملات کا تجربہ ہوا، مسلمانوں کے طور طریقے انہوں نے دیکھے، معاشرت ان کی دیکھی، اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ اتنے مروب ہوئے کہ پچھلے 19 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان نہ ہوئے تھے جتنے ان 2 سالوں میں ہوئے۔
تاریخی اور ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو فتح مکہ ہو یا صلح حدیبیہ ہو، یہ وہ واقعہ ہے جس کو دنیا والے حقیقی معنوں میں فتح کہتے ہیں۔ اور اگر فتح مکہ کی ہم بات کریں تو قرآن میں فتح مکہ کا تو ذکر ہی نہیں ملتا، کوئی آیت نہیں جس میں فتح مکہ کا ذکر کیا گیا ہو۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ واقعی اسلام اصل میں فتح کہتا کس چیز کو ہے؟ فتح تو سمجھے کلمینیشن ہے نا، ایک اینڈ پوائنٹ ہے، ایک اختتام ہے کسی جد و جہد کا۔ تو فتح تو اختتام ہوتا ہے، اصل فتح کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کافر شہروں اور کافر ملکوں کے دارالخلافے پر تسلط قائم کر لینا، فوجی حکمرانی، فوجی تسلط قائم کر لینا فتح ہوتی ہے۔ شہروں کے کیپٹل کو فتح کر لینا فتح ہے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ شہر والوں اور ملک والوں کو فتح کر لینا دراصل فتح ہے۔ جو انسانوں کا دارالخلافہ، انسانوں کا جو کیپٹل ہے، انسانوں کا دل، اس کو فتح کر لینا دراصل فتح ہوتی ہے۔ کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اور یہ دلوں کو فتح کرنے کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ جب بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور وہ احد احد کہتے تھے، صبر سے صبر سے۔ جب مسلمانوں میں صبر کی خو آ جاتی ہے تو فتح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب سم و اطاعت کی خو ڈل جاتی ہے مسلمانوں میں، یوں سمجھ لیں کہ فتح کا آغاز ہو گیا۔ اب اس فتح کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ ایک عورت جو کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی مکے میں، آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو وہ مسلمان ہو گئی۔ کیا کیا مشکلات مسلمانوں نے اٹھائیں، نہ تیوری پر بل آیا، نہ بات میں تلخی اور سختی۔ یہ تھا اسلام کی فتح کا آغاز، اپنا اخلاق، اپنا مزاج بہترین کر لینا۔ ہتھیاروں کے ذریعے جو شکست دے کر فتح حاصل ہوتی ہے وہ تو بعض دفعہ ناپائیدار ہوتی ہے نا، ٹیمپرری ہوتی ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے لوگ بھی ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، بغاوت کر دیتے ہیں، حکمرانوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو ہتھیاروں کے ذریعے سے کوئی جگہ فتح کر لینا یہ ایک شارٹ کٹ ہے، نسبتاً آسان راستہ ہے، لیکن ناپائیدار ہے، عارضی ہے۔ اس کے برعکس زبانوں اور عادتوں کے ذریعے جو کامیابی حاصل ہوتی ہے